دھرتی کے اوپر گناہ عروج پر، زنا عروج پر، شراب عروج پر، میرے عزیز و بے حیائی عروج پر، لیکن کچھ اللہ والے گوشہ نشین کونے سنبھال کے بیٹھے ہیں، جب وہ خدا کا قرآن پڑھتے ہیں، پڑھتے پڑھتے جب خدا کو رو کے دکھاتے ہیں، ان کے رونے کی برکت سے اللہ ساری انسانیت پر رحم فرما دیتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ میرے عزیزو اپنے گھر کی دوسری منزل میں بیٹھے اللہ اللہ کر رہے ہیں، اللہ اکبر۔ کسی کو اولاد کے بچھڑنے پر، کسی کو بیوی کی ناراضگی پر، کسی کو کاروبار میں نقصان ہونے پر رونا آئے گا، اس کو اللہ کی یاد میں رونا آ گیا، اللہ اللہ کرتے رونے لگ گئے کہ کتنا سونا نام ہے، کتنی بڑی اس کی رحمت ہے، کتنا بڑا اس کا ظرف ہے، کتنا بڑا وہ اعلیٰ عرفہ بلندی والا۔ رونے لگے اور دل کے اندر آیا ذرا اس کی آسمان کی نگری کو جھانک کے دیکھو، آسمان پہ تاروں کا جھرمٹ، چاند کی چمک دیکھی۔ حسن بصری کی آنکھ کے حالت سے پانی نکلا، آنکھ کی اینی سے ٹکراتا ہوا داڑھی پر دوسرا آنسو نکلا، آگے والے آنسو کو پاور ملی، وہ آنسو نیچے داڑھی کے قطروں پہ بالوں پہ آیا، تیسرا آنسو نکلا، اس نے دو آنسووں کو آ کر اور طاقت دی، وہ آنسو نکلا گلی کے اندر گرا۔ ایک میرے عزیزو آدمی جا رہا تھا، اس کی پگڑی کے اوپر گرا، جیسے ٹپ کر کے قطرہ گرا، اس نے فوراً منہ اٹھایا، بغیر سوچے سمجھے کہنے لگا لوگوں کو شرم ہی نہیں آتی، راہ گزر رہے، لوگوں کی آمد و رفت ہے، پتہ نہیں پاک پانی نہ پاک ہے، میں نے اس پگڑی سے تہجد کی نماز پڑھنی ہے، پتہ نہیں مجھے گھر جا کے پگڑی دھونا پڑے گی۔ حسن بصری کے کانوں میں آواز پہنچی، فرمایا رب کعبہ کی قسم ہے اس آنسو کو ناپاک نہ کہے، اگر مالک کائنات کے دربار میں یہ آنسو قبول ہو گیا تو ساری جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اس نے کہا ذرا آواز دوبارہ دینا، تو حسن بصری ہے، کہاں؟ کہا پھر یہ آنسو نہیں، یہ پانی نہیں آنسو ہوگا، کہاں؟ کہ مجھے پتہ ہے اس بستی میں رات کو حسن بصری اللہ کو یاد کرتا ہے، کہاں آنسو ہے کہاں؟ اب بندہ بھی بڑا کل والا تھا، بڑا اللہ والوں کی قدر والا، جلدی سے گیا اور گھر کا دروازہ بجایا، بیوی کہنے لگی ہاتھ میں کیا ہے؟ فروٹ لے کے آیا، سیب لے کے آیا، کیلا لے کے آیا، کہا حسن بصری کی آنسو والی پگڑی لے کے آیا۔ انہوں نے کہا کیا کرے گا؟ کہ اس کو اچھی طرح دیکھ لے، میں تجھے بتا رہا ہوں بیٹی، تجھے بتا رہا ہوں بیٹے، تجھے بتا رہا ہوں، یہ پگڑی میں نے سلماری کے اندر اوپر والے خانے میں رکھ دی، جب میرا انتقال ہو جائے غسل دینے کے بعد نیا کفن نہ لانا، اس پگڑی کے اندر مجھے کفن دے دینا، قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھے گا او بڈھے کیا عمل لے کے آیا؟ کہوں گا راستے میں پگڑی باندھ کے گزر رہا تھا، تیرا ایک بندہ حسن بصری تو اللہ اللہ کر کے تجھے یاد کر کے رو رہا تھا، خشیت الہی کا ایک آنسو پگڑی پہ گرا، اس پگڑی کا کفن بنا کے تیرے دربار میں آ گیا۔ کوئی ہے ہمارے پاس میرے عزیز و عمل؟ رمضان کے روزے ہیں ہمارے پاس، اللہ کی قسم ہے ناراض نہ ہونا، اللہ قبول فرما لے۔ اگر رمضان کے روزوں میں تراویح میں میرے عزیزو اگر ہمارے اندر پاور آ جاتی تو ہمارے لیے فجر ظہر مغرب کی نماز پڑھنا آسان ہو جاتا۔ یہ کیسا ہم نے رمضان کا رحمت مغفرت کا جہنم کی آگ سے چھٹکارے کا مہینہ گزارا، اوے لوگوں نے چاند رات عید کے دن بھی فجر کی نماز قضا کر دی۔ یہ کون سا اعتکاف تھا؟ چاند رات کو اٹھتے ہی میرے عزیزو جس نبی کا واسطہ دے دے کر عبداللہ صدیقی صاحب دعا کر دو مجھے عمرے کی توفیق مل جائے، مجھے مدینے کی موت مل جائے، سنہری رنگ کی جالیوں کا ساتھ مل جائے، یہ تو 28ویں 27ویں رات کو پرچیاں بھیج کے کہ نام لے کے دعا کرنا مجھے مدینے والے کی نوکری مل جائے۔ یہ کیسی نوکری ہے جس نے عید کا بھی انتظار نہ کیا؟ اللہ اکبر، اس نے سب سے پہلا کام حضور کی سنت پر اس طرح چلا دیا۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ حضور کی سنت پر اس طرح چلائے، اللہ اکبر، قبر کے اندر اس کا چہرہ کیسے بچے گا؟ قیامت کے دن میرے عزیزو حوض کوثر پر وہ آمنہ کے لال کا سامنا کیسے کرے گا؟ قربانی کے 10 دن آنے والے ہیں، یکم ذی الحج کا چاند نظر آئے گا، جنہوں نے قربانی میں حصہ لیا، جنہوں نے قربانی کرنی ہے وہ ناخن نہیں کاٹیں گے، وہ زیر ناف بال بغلوں کے بال صاف نہیں کریں گے، مچھے صاف نہیں کریں گے، داڑھی صاف نہیں کریں گے، شیب ابری نظر آئی سمجھنا نا، اللہ اکبر، ثواب کی نیت سے۔ اور جو قربانی نہیں کرے گا علماء کہتے ہیں وہ بھی داڑھی بڑھا لے تاکہ اسے بھی قربانی کا ثواب مل جائے۔ اللہ اکبر، میرے عزیزو یہ مستحب عمل ہے، فرض نہیں ہے، اگر کر لو تو بہتر ہے،
اگر ناخون کاٹ لے تو اللہ اکبر. فرمایا اس لیے ان 10 دنوں میں بال صاف کرنا. ناخون کاٹنے سے منع کیا جاتا ہے کہ احرام والے حاجی کے ساتھ آپ کی میری نسبت ہو جائے. جس طرح احرام کی حالت میں ناخون باٹ کرنا منع ہے، فرمایا تمہاری نسبت اس کے ساتھ ہو جائے. اب ایمانداری سے بتا، اپنی قربانی قبول کروانے کے لیے، اپنی قربانی بچانے کے لیے 10 دن تک بالوں کی حفاظت کی. اللہ اکبر. اس کو کون عقل مند کہے گا؟ قربانی بچانے کے لیے بال بچا رہا ہے، خدا کی قسم جسم بچانے کے لیے اسے فکر کوئی نہیں. اللہ اکبر. اگر 10 دن کے بال تو نے بڑھائے تیری قربانی بچ گئی. اگر تو خدا کی قسم داڑھی کے بال ساری زندگی بڑھائے گا، قبر کے اندر تیرا کفن بھی بچے گا اور جسم بھی بچ جائے گا. لیکن یہ کرے کون؟ یہ تو مولوی رکھیں گے نا، مولویوں کی اولاد. تمہاری وجہ سے ناراض نہ ہونا، تمہاری وجہ سے ہمارے بچوں نے بھی داڑھی کی مخالفت کر دی. تمہاری بے بچیوں کی بے پردگی کی وجہ سے ہماری بچیوں نے بھی برقعے کے اوپر انگلی اٹھا دی. ابو جی کچھ برقع پہننا، میری بیٹی خود میرے سامنے کڑ گئی. پنجاب کالج میں 11ویں کلاس میں اس نے میڈیکل میں داخلہ لیا. مجھے کہنے لگی پاپا ڈاکٹر بننے کی بہت فیس ہے، ادا کرو گے؟ میں نے کہا میں دن رات کھپوں گا، اللہ کا دین پڑھوں گا، اللہ اس کے صدقے میری روزی کا تیری ڈاکٹری کا اللہ انتظام کرے گا. اگلے دن آئی کہنے لگی بابا برقع لینا ضروری ہے. میں نے کہا بیٹی اللہ کی قسم جس دن تیرا برقع اتر گیا تیرے باپ کی پگڑی خود بخود سر سے اتر جائے گی. تیرے باپ کو دنیا پیر طریقت رہبر شریعت کہتی ہے. اگر میرے گھر کے اندر شریعت کا مذاق اڑنے لگا تیرا باپ کوٹ اعظم میں جا کے کیا منہ دکھائے گا؟ کسی کی بیٹی بیوٹی پارلر سے آ کے کہتی ہے بابا کیسی لگ رہی ہوں. کسی کی بیٹی مہندی لگا کے کہتی کیسے لگ رہی ہوں. کسی کی بیٹی کسی کا لال جوڑا پہن کے کہتی ہے میں دلہن بنی کیسی لگ رہی ہوں. اللہ کی عزت کی قسم اس دن میرا خون پتہ نہیں کتنے سیر بڑھ گیا جب میری بیٹی نقاب کر کے برقع پہن کے آئی. میں نے کہنے لگی بابا میں کیسی لگ رہی ہوں؟ میں نے کہا میری چھوڑ کیسی تو لگ رہی نہیں لگ رہی، لیکن اللہ کی قسم جس نے تجھے بندی بنایا اس عرش والے کو تو بہت اچھی لگ رہی ہے. تم کیوں برقعے کے کلچر کو عام نہیں کرتے؟ بیٹی کا بڑا ہوا ناخون نظر آ گیا، تمہیں بیٹی کے چہرے پر پاؤں پہ داغ نظر آ گیا، سنت کی خلاف کر رہی ہے. سیدہ عائشہ کے پردے کا، حضرت میمونہ ام سلمہ جویریہ کے پردے کا، جو بیٹی اللہ کی قسم وہ مذاق اڑائے اس سے باپ کہنے کا حق چھین لو. تم اس کے باپ نہ بنو جس سے سیدہ کا حیا نہ آیا، جس سے سیدہ عائشہ زینب کا حیا نہ آیا. وہ باپ تیری داڑھی کا کیسے حیا کرے گی؟ خدا کے واسطے اپنے بچوں کے ساتھ گھر کے اندر بیٹھ کے وقت گزارو تاکہ تمہارے بچوں کو پتہ لگے ہماری عقل بھی اچھی ہے، ہماری نسل بھی اچھی ہے. جب تیری میری بیٹی تانا دے کے کہے گی ابو جی آپ بھائی کے ساتھ دکان پہ جا کے کیوں نہیں بیٹھتے، ہر وقت آپ چوک میں بیٹھ کے تاش کھیل رکھتے ہو، تو اللہ کی قسم بچی کی تربیت کرنے کا تیرا منہ میرا منہ باقی نہیں رہ جاتا ہے. جہاں بیٹھیں گے بھائی کے گلے کرنے شروع کر دیں گے، جہاں بیٹھیں گے رشتہ داروں کے گلے شروع کرنے گے. اور تیرے چاچے نے پتا آج میرے ساتھ تیرے ساتھ کیا، تیرا خون ہے، آج ناراض ہے کر راضی ہو جائے گا. اس کے اندر اگلی نسل کو شامل نہ کر. رب کعبہ کی قسم ہے اگر اگلی نسل کے دل کے اندر ویر آ گیا تجھے بھائی کا چہرہ دیکھنے کی اجازت نہیں دے گی. اگر اگلی نسل کی سرائی کے اندر اس کے سینے کے اندر تو نے گند بھر دیا، یہ اگلی نسل ایسی تیار ہو رہی ہے یہود و نصارہ کی لابی میں، یہ ایسی تیار ہو رہی ہے تجھے باپ اور ماں کا جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں دے گی.